ہوگا اگر یہ مطلب آپ تک نہ پہنچاؤں. ایک طرف ایک دنیا ہے جو اہل دنیا کو چین سے بیٹھنے نہیں دینا چاہتی، منصوبہ بند ہے. دوسرے ملکوں میں مسائل پیدا کرنے ہیں، بے امنیاں پیدا کرنی ہیں، دہشت گردیاں پیدا کرنی ہیں. قسم کھائے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کو چین کی نیند سونے نہیں دیں گے. اور عجب عجب انداز سے آنکھوں میں دھول جھونکی جاتی ہے. اب ظاہر ہے کہ وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل اور مثال عرض کروں آپ کے سامنے. آپ سب آپ کے سامنے علم نشرہ ہیں یہ مطالب. ارض انبیاء، سرزمین اولیاء، سرزمین شہداء، عراق کی سرزمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہوا، ہو چکا. یہ 2-3 برس جو گزرے ہیں، پوری دنیا کی بڑی طاقتوں کی کیسی کیسی منافقتیں سامنے آئیں، کس کس تدبیر سے انہوں نے وہاں کے عام غریب فقیر نہتے انسانوں کو ستایا، پریشان کیا، دہشت گردی میں مبتلا کیا. اور وسیلہ کون لوگ بنے؟ اسی لیے میں آپ کو مسلمانان حسینی کہہ کے خطاب کرتا ہوں. وسیلہ کون بنے؟ بہرحال وہ تھے جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں، مسلمانان حسینی نہیں ہو سکتے. مسلمانان حسینی نہیں ہو سکتے. وہ وسیلہ بنے، وہ آلہ کار بنے. انہوں نے کیا کیا؟ قتل عام، غارت گری، خواتین کو بازار میں فروخت کرنا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گوسفندوں کی طرح ذبح کر دینا. کون سا انسانی جرم ہے جو نہیں ہوا عراق میں، اور کون سا انسانی جرم ہے جو نہیں ہو رہا ہے اس وقت برما میں. اور مجھے یاد ہے دنیا کی ایک بہت بڑی حکومت جو اپنے زعم میں سب سے بڑی حکومت خود کو سمجھتی ہے، اس کے پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہمیں اس فتنے پر قابو پانے میں 30 یا 40 سال لگیں گے. آفیشل اعلان تھا. مدرسہ اہل بیت کا ایک فقیہ، مکتب حسینی کا ایک مرد مجتہد، ایک مرد متقی، ایک بزرگوار شخص، آپ کی پالیسیاں، آپ کے ایجنڈے، آپ کی میٹنگیں، آپ کی کانفرنسیں، آپ کی انٹرنیشنل سمٹس، کیا کیا منصوبہ سازیاں آپ کی، وہ ایک اپنے چھوٹے سے فقیرانہ مکان میں بیٹھے ہوئے اس نے ایک سطر کا فتویٰ دے دیا. اب مسلمانان عراق پر جہاد واجب ہے، وہ بھی جہاد کفائی. ہر فرد کے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر گھر سے ایک فرد نکل جائے. اس فتوے کی میں اس لیے آج تشریح کرنا چاہ رہا ہوں. ایک سطر کا فتویٰ ہے. تاریخ میں ایک فتویٰ تنباک مشہور ہے میرزا شیرازی کا، اور وہ تو ہم نے دیکھا نہیں تھا، سنا نہیں تھا، تاریخ میں پڑھا. یہ تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور آپ سب نے دیکھا. ایک چھوٹا سا جملہ، ایک فتویٰ، اور اس فتوے نے کیا کر دکھایا؟ جو کام آپ 40 برس میں کرنا چاہتے تھے، وہ کام چند مہینوں میں ہو گیا. اور یاد رکھیے، اگر دیکھنا ہو کہ دہشت گردی میں اور جہاد میں کیا فرق ہے، تو ایک بڑا فرق یہ، دہشت گردی وہ ہے جو معصوم بچوں کو تباہ کرتی ہے،
جو دوسرے مذاہب کے لوگوں کا احترام نہیں کرتی، جو اپنے ہم مذہبوں کو بھی ذبح کرتی ہے. اور جہاد یہ ہے سچا جہاد جو کسی حاکم شرع کی نگرانی میں ہو، کہ اس جہاد کے نتیجے میں جو عیسائی اپنے گھروں سے اجڑ گئے تھے دوبارہ آ کے بس رہے ہیں، جو دوسرے مذہب والے اجڑ گئے تھے وہ اپنے گھروں میں آ کر بس رہے ہیں، جو مسلمان خوف زدہ تھے. صرف ایک مسلک کی بات نہیں ہے، صرف شیعوں کی بات نہیں ہے، جو اہل سنت ہیں، جو غیر فقہ کے پابند ہیں، ان سب کو عافیت نصیب ہو رہی ہے ایک مرد مجتہد کے فتوے کے نتیجے میں. یہ کون مرد مجتہد ہے؟ کچھ بھی ہو، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، یہ مکتب حسینی کا فرد ہے. یہ مکتب حسینی ہے، یہ ہے مکتب حسینی. پروردگار آیت اللہ العظمی سید علی سیستانی کا سایہ ہم پر برقرار رکھے، انہیں طول عمر عطا فرمائے. اور اسی طرح رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنئی کا بھی سایہ ہم سب کے سروں پر برقرار رہے. کیا حکمتیں ہیں، ان کے تبسم پہ بھی قربان ہو جانے کا دل چاہتا ہے. جب یہ دنیا کے بڑے بڑے خود ساختہ رہنماؤں کی حماقتوں پہ مسکراتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ فقیہ ہوں گے، مجتہد ہوں گے، عالم ہوں گے، فقہ ایک علم ہے، بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں. دنیا میں بہت ہیں فقیہ، دنیا میں بہت ہیں عالم. یہ روح، یہ جوہر، یہ تاثیر کس نے پیدا کیا ہے؟ ماشاءاللہ. ان کی زبان میں، ان کے فتوے میں، ان کے کردار میں، ان کے انفاس میں یہ جوہریت پیدا کی ہے ذکر حسین ابن علی نے. بے شک یقینا ماشاءاللہ. یہ ذکر حسین، یہ ہے پیام منبر حسینی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.